ناظرین، کلمہ حق اور سچی بات کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ یقیناً ان ہی لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی ظالم، فاسق یا سفاک قسم کے جرنیل یا بادشاہ یا شہزادے سے نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو سلطان محمود غزنوی کے دور کی ایک بڑھیا کی دلیری کا قصہ سناتے ہیں۔ سلطان محمود کے زمانے میں کرمان کے پہاڑی جرگوں کے قزاقوں یعنی ڈاکوؤں نے رباط اور دیر کچھن یعنی جو اصفہان کا علاقہ تھا اس میں ڈاکہ ڈالا۔ وہاں پر ایک بڑھیا بھی رہا کرتی تھی۔ ایک بڑھیا کا مال و اسباب بھی لوٹ کر لے گئے۔ وہ بڑھیا وہاں سے سفر کرتے کرتے سلطان کے دربار تک آ پہنچی اور دلیری کے ساتھ سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرنے لگی کہ آپ خدا بند کریم کی طرف سے ہمارے محافظ و نگہبان ہیں، یا تو میرا مال واپس دلا دیجئے یا اس مال کے جو پیسے بنتے ہیں وہ مجھے دے دیجئے، کیونکہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حفاظت و نگہبانی میں مجھ سے میرا مال لوٹا گیا ہے۔ سلطان نے کہا خبر نہیں دیر کچھن کہاں ہے، یہ تو میری سلطنت سے باہر ہے۔ بڑھیا بولی اے سلطان، اس قدر ملک فتح کرو کہ ان کے جغرافیہ سے واقفیت رہ سکے اور ان کا انتظام ہو سکے۔ دیر کشن کا علاقہ تمہاری ہی سلطنت میں آتا ہے، ہاں کچھ دور ضرور ہے لیکن تمہاری سلطنت کا حصہ ہے، اگرچہ چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اگر اتنی دور کی خبر تم تک نہیں پہنچ سکتی یا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس علاقے کو فتح کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر دلیرانہ قسم کا جواب سن کر سلطان حیران ہو گیا۔ سلطان نے اس بڑھیا کے جواب کو تسلیم کیا اور تسلیم کر کے پھر کہا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کون تھے؟ بڑھیا نے کہا کوچ بلوچ کے ڈاکو تھے جو کرمان کے قریب ہے۔ سلطان نے کہا وہ ملک تو میری سرحد سے باہر ہے، اس کا میں کیا انتظام کر سکتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا کیا اسی عدل و انصاف پر شہنشاہی کا دعویٰ ہے؟ وہ بادشاہ کیا جو اپنی سلطنت کا انتظام نہ کر سکے، اور وہ چرواہا کیسا جو اپنی بکریوں کو بھیڑیے سے نہ بچا سکے؟ اس حالت میں میرا تنہا اور ضعیف ہونا اور آپ کا فوج اور لشکر وغیرہ اتنا بڑا ساز و سامان رکھنا دونوں برابر ہیں۔ سلطان محمود نے جب بڑھیا کے یہ جواں مردانہ کپ کپا دینے والے اور دل دہلا دینے والے الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کو بہت کچھ دے کر دلا کر رخصت کر دیا اور بو علی الیاس جو امیر کرمان تھا اس کو ایک خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ مفسدوں اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے یا تو ہمارے یہاں بھیج دو، اور اگر یہاں بھیجنے میں کچھ مسئلہ ہے تو پھر لوٹا ہوا مال ان سے واپس لو اور ان سارے کے سارے ڈاکوؤں کو پھانسی دے دو تاکہ آئندہ وہ میرے ملک میں لوٹ مار نہ کر سکیں، ورنہ یاد رکھو کرمان بمقابلہ سومنات بہت نزدیک ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ جب میں سومنات میں جا کر حملہ کر سکتا ہوں تو کرمان تو اس سے بہت قریب ہے۔ کرمان کے امیر کو جب یہ خط پہنچا تو وہ سلطان محمود غزنوی کے انداز سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے سومنات کے مندر والا سارا معاملہ اپنے کانوں سے سن رکھا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی اگر کسی بات کو کرنے کا کہہ رہا ہے تو وہ کر بھی دکھائے گا، اور اگر اس نے کرمان پر حملہ کر دیا تو وہ پورے کرمان کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ لہذا امیر کرمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت سے اس سلطنت میں جا کر ڈاکہ ڈالنے والوں سے خود ہی نمٹ لے گا۔ لہذا امیر کرمان سلطان کے خوف سے ایک جرار فوج لے کر گیا، بے شمار ڈاکوؤں کو قتل کیا اور بے انتہا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ امیر بو علی نے سب مال غزنی بھجوا دیا۔ سلطان نے پوری سلطنت میں منادی کرا دی کہ جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے وہ آ کر اپنا مال پہچان لیں۔ تمام ملک سے لوگ آئے تھے اور اپنا مال پہچان کر لے کے جاتے تھے۔ سلطان نے ایک اور کام یہ کیا کہ پورے ملک سے ہر قسم کی خبریں منگوانے کے لیے پرچہ نویس مقرر کر دیے تاکہ حاکموں کے ظلم و ستم اور غفلت اور ملک کی حالات کی خبر ان کے ذریعے سے ملتی رہے۔ تو ناظرین، ایک بڑھیا کی آزادی اور جرت نے ملک کو کس قدر فائدہ پہنچایا کہ ڈاکوؤں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی اور چھینا ہوا مال سب کا سب واپس آ گیا، اور تمام لوگوں نے جہاں بادشاہ کو دعائیں دیں وہیں اس بڑھیا کو بھی دعائیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح جرت کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔